جنرل صاحب یہ اس خطے کے اندر ہو رہا ہے کہ جہاں پہ کافی زیادہ عرب ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، اوور آل انٹرنیشنل کمیونٹی کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے کردار کے اوپر بھی کوشچن اٹھتا ہے، او آئی سی کے اوپر بھی کوشچن اٹھتا ہے، او آئی سی فلسطین کے ساتھ ساتھ کشمیر پہ کتنی ووکل رہی ہے، اس حوالے سے بھی لوگ بات کرتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آر یو ڈس اپوائنٹڈ کہ جس طرح کا کردار ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتر صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. اٹس پیلسٹائن کے اوپر جب بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں اتنی کریٹیکل اور اتنی دکھ بھری ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو ہم فلسطین کو اسی حالت میں دیکھ رہے ہیں، اور اب ہم سیریس ایج کو پہنچ گئے اور ہم فلسطین کو امہ کا کردار پھر اسی سے اندازہ لگا لیجئے. جی ہم تو کردار اس چیز کا ہوتا ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. مائی اپالوجیز ٹو سے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس لیے میں اس کے کردار پہ کومنٹ نہیں کر پاؤں گا. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اس تھریٹ کو. انڈرسٹینڈ کر بھی رہے ہیں تو جو پولیٹیکل اپنا آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اپنے وہاں پہ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی، شاید وہ آپ کے آڑے آ جاتی ہے، شاید بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں جس کی سینسٹیوٹیز ہیں، اس پہ بھی میں کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. بٹ یہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کی اب اپلیکیشن ابھی کس کو، ابھی اس کے بعد کدھر جائیں گے؟ ابھی تک تو چلیں اسرائیل ڈائریکشنل اس کا موومنٹ رہی ہے، جدھر اینیمی ملا اس کے پاس پہنچ گیا، کبھی یمن میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ لیبنان میں چلا جاتا ہے، کبھی پیلسٹائن تو چلے وہاں پہ جو غازہ کے ساتھ ہو چکا ہے، اب ہونا اور مزید کیا ہونا ہے. جی وہاں جو ہونا تھا ہو چکا، وہ ہو گیا. پھر آپ سیریا میں چلے گئے، آپ نے پھر ایران تک آپ پہنچ گئے. یہ ڈائریکشنل جدھر ہے. اب جب ان اینیمیز کو وہ ریڈیوس کر کے تو اب آگے کدھر جائے گا؟ اب گریٹر اسرائیل تو اپلیکیشن ہونی ہے، تو اب وہ ویلی کی طرف جائے گا، جارڈن کی طرف جائے گا، سعودی عرب. تو یہ آگ پھیلنی ہے. دے ول ہیو ٹو ریئلائز دس. جب تک اس کو ریئلائز نہیں کریں گے ہم کبھی بھی اچھی رسپانس آپشن کے ساتھ واپس نہیں آ سکیں گے. دے ول ہیو ٹو کریٹ سٹیکس، اور نہ صرف اسرائیل کے سٹیکس کریٹ کرنے ہوں گے، ان فورسز کے لیے بھی سٹیکس کریٹ کرنے ہوں گے جنہوں نے ٹیسٹ اپروولز دی ہیں، جنہوں نے شے دی ہے، جنہوں نے اس کو بڑھاوا دی ہے. بگ پاورز دیکھیں نیگیٹو پیس، یہاں تو نیگیٹو پیس بھی موجود نہیں ہے. جی اس کے ایک ہوتا ہے نا کہ ایبسنشیا آف وار ہو جائے، سائلنسز آف گن ہو جائیں، چلے جی کانفلکٹ کھڑا ہے، رک گئی ہے، نیگیٹو پیس کی طرف بھی ابھی تک کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہی. تو یہ ہم کانفلکٹ ون وے ایک ٹریفک چلی ہوئی ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے، جتنے جلدی ریئلائز کریں گے ایکچولی دی پروٹیکشن جو منوور ہے نا جی ان عرب بگ پاورز کی، بگ کنٹریز کی، یا جو ابھی تک افیکٹ نہیں ہوئی ہیں، وہ دیٹ لائز ان غازہ. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر اپنے آپ کو انہوں نے بچانا ہے تو غازہ کا جسٹ سلوشن یا ایٹ لیسٹ اس یہ جو آن سلاٹ ہے اس کو روکنا ضروری ہے، ورنہ ان کو بچانے والا تو بالکل ہی کوئی نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، یہ گریٹر اسرائیل کی آپ نے بھی پہلے اس کا ذکر کیا، لیکن اس وقت جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اس میں جو کردار ہے ملٹریلی، ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ عرب اسرائیل ایک وار بھی ہوئی 68 والی، اس میں پاکستان کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ بہت آگے نکل گیا، اب یہ اس طرح سیٹل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں عرب ممالک، کچھ ممالک ان کو تسلیم کر رہے ہیں، سفارتی تعلقات بن رہے ہیں، ابراہیم ایکارڈ کی بات ہو رہی ہے، ڈیفرنٹ ایک اور نئے ایکارڈ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی. اب آپ کو حتمی طور پہ یہ چیزیں گریٹر اسرائیل پہ رکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یا اس سے پہلے شارٹ آف گریٹر اسرائیل بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں کرنے کو تو ہو سکتا ہے. جی دیکھیں عطر صاحب، اصل چیز سمجھنے کی ضروری ہے کہ ایک نیشن سٹیٹ سسٹم ہے. جی آپ کی یہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کی سروائیول، آپ کی سیکیورٹی، آپ کی اکانومی، یہ سپر سیڈ کر دیتی ہے آپ کی آئیڈیالوجی کو، آپ کے موریلٹی کو، آپ کے ادر نارمز کے، جن کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں. تو نیشن سٹیٹ سسٹم جو پاپولر سسٹم ہے، ہر سٹیٹ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے، اپنی سیکیورٹی کو دیکھتی ہے، اپنے اکانومی کو دیکھتی ہے، اور اسی کے اوپر وہ کمپرومائز کرتی چلی جاتی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس تھریٹ کو جس کی ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے. سم ٹائم آپ اپنی لیجیٹیمیسی دینے کے لیے، اپنے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں ان کو پرسو کرنے کے لیے آپ کمپرومائز تو کر رہے ہیں، بٹ یہ ایک ریت کی طرح یہ گرے گی. جی یہ آپ یاد رکھیے گا. لیکن ایک اور چیز بھی ہے سر، مضبوط دفاع. عرب ممالک، اب پاکستان کی بھارت کی جنگ ہوئی، جو کچھ بھی ہوا پوری دنیا نے دیکھا. عرب ممالک اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اس طرح اپنا دفاع مضبوط نہیں بنا سکے. کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس کے اندر؟ نہیں بنا سکے یا نہیں بنانے دیا گیا. آپ کو دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خود ایک ڈیسیژن لے رہے ہو. آپ کو سلولی اینڈ گریجولی سلو پائزننگ کر کے آپ کو ایک آپ کا میک اینڈ ٹائپ بنا دیا جاتا ہے، آپ کی نیشن کا ایک کریکٹر بنا دیا جاتا ہے. ہم لکی ہیں اس ریجن میں کہ ہمیں مودی جیسا نیبرہڈ ملا ہے.
یو نیڈ ٹو ہیو اے سیریس تھریٹ اپنی سروائیول کے لیے. آپ کو ایک تھریٹ کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہیں کہ اسلاموفوبیا, اب کرسچینز, وہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہہ رہی تھی کہ ایک بیگیج ہے, ایک ہسٹری کا ایک بوجھ لے کے, گلٹ ہے اس کو لے کر. لیکن جب وہ جوز کا ان کی دشمنی ختم ہوئی یا ایک اینیمیٹی ختم ہوئی تو ایک اسلاموفوبیا کچھ کریٹ کر دیا. کہ ابھی دیکھیں نا, ہم پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, بتائیں نا کون پاکستانی ہے جس کا ڈیزائن ہو کہ ہم نے اسرائیل کو تباہ و برباد کرنا ہے. آئی مین کہ ہمارا ایک انڈیا سینٹرک ہی ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں نا, یا ہمارا امریکہ کے اوپر ہم نے چڑھائی کر دینی ہے, یا ہم نے کرسچینز کے خلاف لڑنا ہے. دیر از نو پلان, کوئی ایسا چیز نہیں ہے. لیکن ایک کریٹ کر دی جاتی ہے ایلوژن, ایک تھریٹ کریٹ کر, خاص طور پہ انڈیا جیسا ملک جو ہمیں پورٹرے کرتا ہے کہ جی اسلامک بم جیسی ٹرمینالوجیز یوز کرنا, یہ اسلامک, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. یہاں پہ ریئلٹی نہیں, بٹ دے نیڈ ٹو ہیو سم تھریٹ کہ اپنے آپ کو ہم رکھیں. اب یہ جو عرب ممالک ہیں, عرب ممالک کو شاید اس تھریٹ کی سمجھ نہیں آ رہی. دس از اے سیریس, آپ کی جنگیں ہو چکی ہیں نا, یو ہیو اے ہسٹری, یو ہیو اے پاسٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگ کر دیں, آپ جا کے لڑائی کر دیں, آپ بھی بم مارنے شروع کر دیں, آپ بھی لوگوں کی, کیونکہ ہیومینٹی سفر کر رہی ہے. اور نیتن یاہو جیسے لوگ, مودی جیسے لوگ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آنے والی 10 نسلوں کے لیے خون کے اندر ایک ہیٹ اور نفرت چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک بیڈ نیبرہڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ جو حسینیت کا ہے نا جی, یہ جو ڈیفائنس ہے, یہ تو ہر مسلمان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, چاہے وہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہو یا اپنی ذات کے لیے کرے گا. یہ ڈیفائنس ایسے بموں سے اور ان تباہیوں سے یہ ختم نہیں ہو سکتی, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ ڈیپ تھوڑی دیر کے لیے دب سکتی ہے, کل کسی اور فارم میں یہ ریزسٹنس نے تو نکلنا ہی نکلنا ہے. تو دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں کہ جو پازیٹیو پیس ہے, جس کی طرف میں اشارہ پہلے کہا کہ ہم تو نیگیٹو پیس سے بھی ابھی بہت دور ہیں, جس میں شاید جنگ نہ ہو رہی ہو لیکن نفرت اور مین ایشوز ہیں, ہم تو اس کی طرف نہیں بڑھ رہے. تو ہمیں جب تک پازیٹیو پیس کی طرف, جدھر کانفلکٹ کو ختم کیا جائے, جہاں پہ کامن آپ رہ سکتے, جب تک ہم اس طرف نہیں بڑھ رہے تو آئی تھنک تھنگز آر ناٹ امپروونگ. جی یہ کوئی ہم امپروومنٹ کی طرف نہیں جا رہے, اور یہ آج کی لگی ہوئی آگ جیسے میں نے پہلے کہا یہ ضرور آگے بڑھے گی. ٹھیک. یہ جو پاکستان کا ریلیشن شپ ہے چین کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ امریکہ سے کچھ کمپنیاں بھی آئی تھیں, MOUs وغیرہ بھی سائن ہوئے, اس کو کس طریقے سے جگل کرے گا پاکستان؟ دیکھیں پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ دیٹس ویری کلیئر کہ ہمارا کسی بلاک پالیٹکس میں پاکستان بلیو نہیں کرتا جی, اور کرنا چاہیے بھی نہیں. پاکستان اپنی آپشنز اوپن رکھتا ہے. یس, پاکستان کے جو تعلقات ہیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ابھی تک ٹیکٹیکل نوعیت کے, کچھ اسٹریٹجک نوعیت کے رہے ہوں گے. امریکہ کا جب انٹرسٹ یہاں پر تھا, اور ابھی بھی ان کو جب تک یہ پروو نہیں کریں گے آن گراؤنڈ یا ایک چیزیں سامنے نہیں آئیں گی تو اسٹریٹجک لیول تک جائیں گی نہیں. یس, چائنا کے ساتھ وی ہیو دا اسٹریٹجک پارٹنرشپ, اور بڑی اچھی پارٹنرشپ ہے. اور یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان ایک نیچرل برج ہے. پاکستان کا ابھی جب پچھلے دنوں فیلڈ مارشل کا بھی دورہ ہوا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا, تو بڑا کلیئرلی یونائٹڈ اسٹیٹس کو بتا دیا گیا تھا کہ ہماری چائنا کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے دیٹ از ناٹ اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس, اور پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے کبھی بھی US انٹرسٹ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا. جیسے کہ جھوٹے طور پہ, جھوٹے طریقوں سے انڈیا ان کو گارنٹیز دیتا رہا کہ ہم کیسے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر انڈو پیسفک میں بن کے ہم چائنا کو سکٹل کرتے ہیں, اور کرتا بھی رہا ہے, لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں. ہاں, پروکسیز کے ذریعے ان کے اکنامک انٹرسٹ کو پاکستان میں ٹارگٹ کر کے, اور چائنا کو جتنا نقصان پہنچا سکتا تھا, سی پیک ہر لحاظ سے. اور پھر ڈکلیئرڈ پالیسی رہی ہے انڈیا کی. انڈیا نے تو آپ کو بنیان المرصوص جب یہ مارکہ حق ہو رہا تھا, اس کے بعد انڈیا نے کلیئرلی کہا کہ جی ہم 3 ملکوں سے لڑ رہے تھے, پاکستان, چائنا اینڈ ٹرکیا. اور ان کے کئی اسٹریٹجک کمنٹیٹرز نے یہ کہا, ڈیفینس کمنٹیٹرز نے کہا کہ جی چائنا واز دا نمبر 1 اینیمی, جس کو ہم لڑ رہے تھے. ان کو ویپنز وہ یوز بے شک پاکستان کر رہا تھا, لیکن اور دیکھیں ایک دم انہوں نے اپنا جو پینترا بدلا ہے. تو ان لائک پاکستان از اے نیچرل برج. اطہر صاحب, ٹھیک, چائنا کو بھی پاکستان نے بتایا ہوا ہے کہ ہم آپ کسی کے ساتھ مل کے, ہمارے آپ کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جیسے جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں, دے وانٹ, ایسی کنٹریز ان کو چاہیے ہوتی ہیں اپنے ساتھ جو ایک نیچرل برج کے طور پر کام کر سکے, تاکہ ان کے, ابھی دیکھیں نا چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو اکنامکس ہے, وہ جو ان کی آپس میں ٹریڈ ہے, وہ ہم سے کئی گنا زیادہ تھا. یہ تو ابھی ذرا ٹرمپ کے یہ جو سینکشنز لگی ہیں اور اس کے اوپر وہ تھوڑا سا امپیکٹ آیا ہے, بٹ وہ کئی گنا زیادہ تھا. ٹرمپ ہمسیلف واز انٹرسٹڈ, اور اب بھی انٹرسٹڈ ہے کہ وہ آج چائنا کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جی, وہ اپنے امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. اس ریجن میں چائنا, رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس تینوں کے انٹرسٹ ہیں.
فرق یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ذرا اس میں فرکشن کے ذریعے ایران کے اوپر اپلیکیشن ہوئی، مڈل ایسٹ کی، افغانستان کے ساتھ ہمارے ساتھ کنورجنس کرنا چاہتا ہے، اور رشیا اور چائنا تھرو ٹریڈ اینڈ ادر مینز تھرو ڈپلومیسی یہاں پر کر رہا ہے. اسٹیبلٹی میں دونوں انٹرسٹڈ ہیں اس ریجن میں، اینڈ پاکستان از دی کنٹری جو ان تینوں کو اسٹیبلٹی اس ریجن میں پرووائڈ کر سکتا ہے. اور اس کی اسٹیبلٹی ان تینوں ملکوں کا پاکستان سے انگیجمنٹ کے بغیر، اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو افغانستان، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، چیلنجنگ کہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر سکے یا اپنے آپ کو اس چیز کو حاصل کر سکے. تو پاکستان ہے، اٹ از اے چیلنجنگ، اٹ از اے ڈیلیکیٹ، بٹ پاکستان ہیز دی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی کہ وہ بہت اچھے طریقے سے نیویگیٹ کر سکے اس کے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.